السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کئی روز سے یہ سوالات مسلسل آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، اور سب سے پہلے غالباً کوئی مفتی اعظم ہیں اپنے دعوے کے مطابق امریکہ کے، انہوں نے اس طرح کی ویڈیو شیئر کی یا دوسرے حوالوں سے انہوں نے ویڈیو شیئر کی، جس کی وجہ سے یہ بات بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں پھیل گئی کہ 12 مئی کو ثریا نام کا ایک ستارہ طلوع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کووڈ-19 جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس انداز کی افواہیں اور اس انداز کی باتیں مستقل طور پر مسلم معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اکثریت ایسی ہے جو اندھ بھکتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس انداز کی چیزوں پر یقین کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، اور اس کے بعد لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت بنیاد بنائی جا رہی ہے، اس روایت کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت ابن عمر عن بیع الثمار، کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پھلوں کے بیچنے اور خریدنے کے بارے میں سوال کیا۔ فقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتى تذهب العاهة، فقلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الثريا۔ مسند احمد کی 5105 نمبر حدیث ہے، جس کی بنیاد پر اس انداز کی غلط فہمی مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب پھلوں کے بیچنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو فروخت کرنے کے بارے میں منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو روکا ہے اور فرمایا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر سے آفتیں ٹل نہ جائیں، اس کے اوپر سے بیماریاں ٹل نہ جائیں۔ تو صحابہ کرام نے، صحابی رسول نے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا یہاں تک کہ ثریا نامی ستارہ طلوع ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ وبا پھلوں کے اوپر سے ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ روایت بنیاد بنا کر کے لوگوں نے بہت ساری چیزیں یہاں پر شیئر کی ہیں اور سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ میں ان کے حقائق اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر کے چند سوالات کرنا چاہوں گا، اور امید کروں گا کہ جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں وہ ان سوالات کا جواب دیں گے۔ تو بنیادی طور سے یہ روایت بنیاد ہے اس طرح کی کلپس اور اس طرح کی ویڈیوز کی۔ اس سلسلے میں آہا سے مراد کیا ہے، تفصیل اس کی احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1486 نمبر حدیث ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمرۃ حتى يبدو صلاحها، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یبدو صلاحها کے بارے میں، یعنی پھلوں کے صلاح کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا حتی تذهب عاهته، یہاں تک کہ اس کی بیماری دور ہو جائے، یعنی نقصان کا اندیشہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ اس کے اندر سے نقصان کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام نے ہماری رہنمائی تمام کی تمام چیزوں میں کی ہے، اور ہم کو خاص کر کے بیع و شراء میں اس انداز کے تمام سودوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جس میں کسی کے نقصان کا امکان ہو۔ بیچنے والا بھی نقصان نہ اٹھائے، خریدنے والا بھی نقصان نہ اٹھائے، اور اس انداز کی چیزیں بیچی خریدی نہ جائیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اسلام نے مستقل طور سے اس کے ضوابط متعین کیے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ انہا سالمۃ من العاہات والآفات، اس سے مراد صحیح بخاری کی اس روایت میں
یا اسی طریقے سے اس کو مسند احمد کی روایت پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پھل اور اس انداز کے غلہ جو اگتے ہیں یہ تمام کی تمام مصیبتوں سے اور آفتوں سے محفوظ ہو جائیں، تب ان کو بیچا جائے۔ اس سلسلے میں اسلام کا ضابطہ ہے، جیسا کہ احادیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ پھل جو موسمی پھل ہوتے ہیں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا، پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا، الا یہ کہ وہ پھل کچے حالت میں استعمال کیا جاتا ہو تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ عام طور سے پھلوں کو اصل شکل اختیار ہونے سے پہلے بیچنے اور خریدنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ یعنی پھلوں کے پکنے سے پہلے اس کو بیچا نہ جائے، کیونکہ اس میں دھوکے کا امکان ہے۔ انسان صحیح سالم حالت میں پکنے سے پہلے اس کو بیچ دے، اور وہ پکنے تک جب بیچنے والا اس کو بیچ دے گا اور خریدنے والا اپنے پاس رکھے گا، پکنے سے پہلے وہ خراب ہونے لگیں تو اس کو دھوکا ہوگا۔ اس وجہ سے بعض لوگ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے پھلوں کو پکنے سے پہلے بیچ دیا کرتے تھے، یا درختوں پر پھل ہوا کرتا تھا، توڑنے سے پہلے درخت پر اندازہ کر کے بیچ دیا کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں دھوکے کا امکان ہے، اور ہر وہ سودا سلوک، بیع و شراء، خرید و فروخت جس میں دھوکے کا امکان ہو، اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے، جو شہرت مل رہی ہے، اور جس انداز سے ویڈیوز اور آڈیوز اور تحریریں پھیلائی جا رہی ہیں، بہت سارے ہمارے فاضل اخوان نے اس کا جواب پہلے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب ہمارے لیے کفایت کر جائے گا، لیکن لوگوں کا مطالبہ ہے، اس وجہ سے میں تھوڑی سی وضاحت مزید کرنا چاہوں گا کہ سریا کے نکلنے کے بعد گرمی میں پکنے والے پھل جو ہیں وہ پک جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسا کہا گیا کہ سریا ستارہ جب نکل آئے تب تم پھلوں کو بیچو، یعنی پھل اس وقت تک پک چکا ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھلوں میں کوئی بیماری ہے اور سریا کے طلوع ہوتے ہی وہ بیماری رخصت ہو جائے گی، بلکہ پھلوں کی پکنے کی جانب اشارہ ہے۔ اور عربوں میں جو پھل، خاص کر کے کھجور وغیرہ، یہ مئی کے مہینے میں یا گرمی کے مہینے میں پکا کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسا حکم دیا گیا۔ ایک حدیث ہے، اس سلسلے میں علامہ البانی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اذا طلع النجم رفعت العاهۃ عن اہل کل بلد، کہ جب ستارہ طلوع ہو جاتا ہے، یعنی سریا طلوع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر اہل بلد یعنی ہر شہر والوں سے بیماریوں کو اور وباؤں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی وہاں پر کثرت کے ساتھ نقل کی جاتی ہے، جبکہ اس طرح کی اور اس مفہوم کی جو بھی حدیثیں ہیں، جو بھی روایتیں ہیں، وہ ساری کی ساری محدثین کی نظر میں ناقابل اعتماد ہیں، ضعیف ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سریا کے طلوع ہونے کے بعد پھلوں کو بیچنے کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ پھل پک چکے ہوں اور نقصان اور دھوکہ دھڑی کے میعاد سے نکل چکے ہوں، تاکہ اس کو بیچنے اور خریدنے میں کسی کو دھوکہ نہ ہو، یہ مقصود ہے۔ یہاں پر بیماری دور کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور آہا جس کو وبائی مرض سے ترجمہ کر کے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اس آہا سے مراد پھلوں کی صلاح ہے، یعنی پھلوں کا پک جانا اور مکمل طریقے سے ان کے استعمال کی میعاد تک ہمارا پہنچ جانا، یہ اس سے مراد ہے۔ اس سلسلے میں چند واقعات اپنے تجربات کی بنیاد پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ سال رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہندوستان میں الیکشن تھے، اور رمضان کے آخری ایام میں الیکشن کا نتیجہ آنا تھا۔ میں گجرات کے ایک علاقے میں تھا، اس وقت سفر پر تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ اس علاقے کے لوگ کثرت کے ساتھ رات کے وقت میں ڈرم اور بڑے بڑے برتنوں میں پانی بھر کے اس میں سورہ نوح، سورہ فتح اور سورہ یاسین وغیرہ کا کئی 100 مرتبہ ورد کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں دم کرتے ہیں۔ وہ پانی علاقے کے لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ اس بات کا ورد مسجدوں میں کیا جاتا ہے،
اور یہ باور کرایا جاتا ہے، یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے صبح جو رزلٹ آنے والا ہے الیکشن کا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ ہم ساری زندگی آپسی لڑائی جھگڑوں میں اپنے دشمنوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں اور ایک رات کے ٹوٹکے میں ہمارے رزلٹ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی مصیبت ہے کہ مسلمان کسی بھی ایسے نسخے کو اختیار نہیں کرتا ہے جس نسخے کے ذریعے اس کی زندگی کے معمولات درست ہو جائیں، پوری زندگی سدھر جائے اور وہ صحیح انداز کی زندگی، اسلامی زندگی گزار سکے۔ وہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے پر اعتبار کرتا ہے کہ کوئی چیز ایسی کرو کہ چھڑی گھروائی گئی اور اس کے بعد یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اس انداز کی چیزیں، اس انداز کے ٹوٹکے اسلام میں حرام ہیں۔ اس انداز کا کوئی بھی تصور اسلام میں پیش نہیں کیا گیا۔ میں سوال کرنا چاہوں گا اس انداز کی باتیں پھیلانے والوں سے، اور یہ ٹوٹکا جو ہے، کوئی صاحب عمرے پر گئے تھے، وہ مکہ مکرمہ سے بیٹھ کر کے ایک آڈیو کلپ انہوں نے بھیجی اور ساری دنیا میں پھیل گئی اور اس عمل پر لوگ لگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس انداز سے۔ اور اس کے بعد سے 1 سال سے ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال اس ٹوٹکے کے باوجود کیا ہے۔ میڈیا ہمارے خلاف کون کون سی افواہیں نہیں پھیلاتا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم جھیل رہے ہیں۔ وہ ٹوٹکا کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ آج تک نہیں نکلنے پایا۔ تو بابری مسجد کے لیے کوئی ٹوٹکا تھا کہ اس کے تحفظ کے لیے ہم ٹوٹکا کرتے اور اس کے انہدام کو روک لیتے؟ ایودھیا اور بابری مسجد پر جو فیصلہ آیا، کیا اس وقت کوئی ٹوٹکا نہیں تھا کہ اس ٹوٹکے کو کر کے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا جاتا؟ کیا طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں کوئی ٹوٹکا ہم کو نہیں ملا جو اثر انداز ہوتا؟ کیا دہلی کے فسادات سے بچنے کے لیے اور فسادات کی منفی رپورٹنگ کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی ٹوٹکا نہیں تھا جو ہم کو محفوظ کر پاتا؟ آج کل وہ مہاماری ہے اور وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے کوئی ایسا ٹوٹکا ہو کہ کوئی صاحب بیٹھ کر کے رات بھر وہ ٹوٹکا کرے اور صبح یہ وبا ختم ہو جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ آج میڈیا ہمارے خلاف پورا ٹرائل کر رہا ہے، ہم کو بدنام کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر کے سرکاری عہدوں پر فائز افراد ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں اس میں پستے ہیں اور ہمارا کوئی ٹوٹکا کام نہیں آتا، بلکہ یہ ٹوٹکے، یہ بدعات پر مبنی ہے۔ اس انداز کے اذکار جو ہم لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے، چھتوں پر نکل کر کے اذان دے دی جائے، ایسا کر دیا جائے، ویسا کر دیا جائے، ان چیزوں کی وجہ سے ہم مزید وباؤں میں اور مزید گناہوں میں دبتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بارے میں بتایا ہے۔ اس سے پہلے ایک درس بھی گزر چکا کہ بدعات کے جو مضر اثرات ہیں ان میں ایک بنیادی اثر یہ ہے کہ ہم تباہی کی طرف اپنے آپ کو بڑھا لیتے ہیں، ہم تباہی کی جانب اپنے قدم کو بڑھا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس انداز کی بدعات سے اور غلط انداز کے ٹوٹکے سے، غلط انداز کے غیر ثابت شدہ اعمال سے ہم کو بچنا چاہیے۔ جو قرآن و سنت کے اذکار ہیں، قرآن و سنت کا طریقہ ہے، وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے اور وہی چیز ہم کو نجات دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وبائی مرض سے اللہ رب العالمین جلد سے جلد ہم کو نجات دے، اور اسی طریقے سے جو افواہیں 12 مئی کے بارے میں یا جھوٹی باتیں 12 مئی کے بارے میں یا دوسری جھوٹی باتیں مسلمان بذات خود مسلم معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان لوگوں کو ان چیزوں سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔